بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، ٹاپک ہے فلاسفی. اور یہ اس کی آؤٹ لائنز پہلے میں بتا دوں کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں. تو اس کو پھر پارٹس میں اس کے لیکچرز جو ہیں بھیج دوں گی آپ لوگوں کو، تاکہ ایک چیپٹر تو کم از کم ایک بک تو کمپلیٹ ہو. تو اس میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے ہے فلاسفی کے بارے میں ڈیفینیشن ہوگی اس کے میننگز اور امپورٹنٹ ڈیفینیشنز. پھر ایجوکیشن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. ویسے ایجوکیشن کے ساتھ اس کے الگ بھی ہیں، ہر فلاسفی کا ایجوکیشن کے ساتھ جو تعلق ہے نا اس کو الگ سے بھی پڑھیں گے. پھر ایریاز فلاسفی کون کون سے ہیں جی؟ میٹا فزکس، اپسٹیمولوجی اور ایگزیالوجی، اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور اسٹائلز آف فلاسفی، اسپیکولیٹو، پرسکرپٹیو اور انالیٹیکل، یہ ٹاپک ہمارے فلاسفی کے ہوں گے. اب فلاسفی کون کون سے ہوتے ہیں؟ فلاسفیز مین 2 کیٹیگریز میں ہوتے ہیں. ایک جنرل فلاسفیز جس میں آتے ہیں آئیڈیالزم، نیچرلزم، ریئلزم، پریگمیٹزم اور ایگزسٹنشلزم. اور اس کے بعد ہیں ایجوکیشنل فلاسفی. تو اس میں ہوتے ہیں پرینیلزم، ایسنشلزم، پروگریسیوزم اور ریکنسٹرکشنلزم. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ فلاسفی ہے کیا. فلاسفی جی 2 لیٹن ورڈ فلو اور صوفیا سے کمبائن ہے. فلو کا مطلب ہوتا ہے لو اور صوفیا کا مطلب ہے وزڈم. فلو اور صوفیا مل کے جو لفظ فلاسفی بنتا ہے اس کا مطلب بنا لو آف وزڈم. تو اس کے اندر آئیڈیاز جو ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں کہ گاڈ کے بارے میں جاننا، رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، بیوٹی کیا ہے، اگلینس کیا ہے یعنی بدصورتی کیا ہے. فلاسفی جو ہے یہ ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے، پاتھ دیتا ہے کہ ہم ان آئیڈیاز کے بارے میں جان جائیں. تو اس میں موسٹلی کوسچنز کس ٹائپ کے ہوں گے؟ جیسے ہو وی آر، ہم کون ہیں، ہم کب سے ہیں، کیا ہم سے پہلے بھی کوئی تھا، یا اس قسم کے نیچر اور ہیومن بینگ کے درمیان کیا تعلق ہے، یا ہم جو علم اپنی 5 سینسز سے لیتے ہیں کیا وہ سفیشینٹ ہے یونیورس کے بارے میں جاننے کے لیے. جب ہم اپنی 5 سینسز یوز کرتے ہوئے یعنی کہ چھو کر، دیکھ کر، سن کر، ٹیسٹ کر کے، 5 جو سینسز ہم یوز کرتے ہوئے ٹچ کر کے، چکھ کر، تو یہ جو علم حاصل لیتے ہیں کیا وہ کافی ہے؟ اس کے بعد ہے ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں. آکسفورڈ ڈکشنری میں فلاسفی کا مطلب ہے اسٹڈی آف کریشن آف تھیوریز. تھیوریز کس چیز کے بارے میں؟ بیسک تھنگس کے بارے میں، آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق. اور اس کے بعد ہے بیبلیون انگلش ڈکشنری. تو اس کے مطابق اس کا میننگ ہے کہ پرنسپل آف ایگزسٹنس، بیہیویئر اینڈ نالج. ڈیفینیشنز میں کچھ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں، جیسے پلیٹو کی ڈیفینیشن ہے کہ ہی ہو ٹیسٹ ایوری سارٹ آف نالج، کہ ہر وہ شخص جو ہر قسم کا نالج ٹیسٹ کرتا ہے. ہو از کیوریس ٹو لرن، ہر وقت جاننا چاہتا ہے. اینڈ نیور سیٹسفائیڈ، اور کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، یعنی جاننے کے معاملے میں، علم حاصل کرنے کے معاملے میں مطمئن نہیں ہوتا. تو وہ کون ہے؟ وہ فلاسفر ہے. یہ کہتا ہے پلیٹو. اور ارسطو کیا کہتا ہے؟ ارسطو پلیٹو کا استاد تھا، ٹیچر تھا پلیٹو کا. ان دونوں کے بیسیکلی فلاسفی ملتے جلتے تھے، ایک ہی تھے، لیکن ان میں مائنر سا ڈفرنس یہ تھا کہ جو پلیٹو ہے اس نے آئیڈیالزم دیا، یعنی کہ آئیڈیاز کو وہ سب کچھ مانتا ہے، جبکہ ارسطو جو ہے وہ میٹیریلسٹک چیزوں کو سب کچھ مانتا تھا کہ جو ہمارے سامنے چیز ہے وہی سب کچھ ہے. اور پلیٹو کے نزدیک جو چیز ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ارسطو کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ A nature of science which investigate nature of being. کہتے ہیں کہ ایک ایسی سائنس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا جو چیز جیسی ہے وہ ویسی ہی ہے، اس کے بارے میں جاننا. ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد فلسفی جو ہے وہ کیا ہے پلیٹو کے نزدیک ایک اور ڈیفینیشن کہ فلسفی ایمز ایٹ دا نالج آف اٹرنل نیچر آف تھنگس. اٹرنل نیچر آف تھنگس یعنی کہ خیالات، آئیڈیاز وغیرہ. اب فلسفی مدر آف آل آرٹس سیسرو کا کہنا تھا. اور اس کے بعد جان ایڈم کیا کہتا ہے کہ ایجوکیشن از ڈائنامک سائڈ آف فلسفی، کہ فلسفی تو اسٹیٹک ہے، ٹھہراؤ ہے، اور ڈائنامک اس کو ڈائنامک کیا چیز بناتی ہے؟ ایجوکیشن بناتی ہے. اس کے بعد ہے فلسفی از دا تھیوری آف ایجوکیشن. آگے جی اس کے فیچرز کو دیکھ لیتے ہیں کہ فلسفی کیا ہے. فلسفی سیٹ آف ویوز ہے، بلیفز ہے، جو کچھ اس یونیورس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں وہ سب کچھ فلسفی ہے. اور فلسفی کا مطلب کیا ہے؟ Philosophy is the process of reflecting on and criticizing our most deeply held conceptions. یعنی فلسفی یہ ہے کہ جس سے ہمارے خیالات کی عکاسی ہو رہی ہو اور ان کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہو، تنقید بھی ان پر ہو رہی ہو. اب تنقید کیسے ہوتی ہے کہ مطلب ایک شخص فرض کریں جب کہتا ہے کہ دس از مائی فلسفی، کسی کے بارے میں وہ خیال بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا فلسفہ ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس شخص کو اچھا سمجھتا ہو اور وہ حقیقت میں اچھا نہ ہو، اور اگر وہ اس کو اچھا نہ سمجھتا ہو اور وہ حقیقت میں اچھا ہو تو دوسرے لوگوں کے خیالات اس سے نہیں مل رہے ہوتے، ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، تو اس طرح اس کی بات پر کرٹیسائز ہو سکتا ہے. تو یہ ہے اس کا مطلب. اس کے بعد ہے جی کہ ڈوئنگ سینس اس میں ہوتی ہے اور ہیونگ سینس ہوتی ہے. ہیونگ اور ڈوئنگ سینس دونوں جو ہے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ڈفرنٹ ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے. ہیونگ فلسفی از ڈفر فرام دا ڈوئنگ فلسفی. ٹھیک ہے. ہیونگ کا مطلب یہ ہے کہ فلسفی جو ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے فار ڈوئنگ فلسفی. صرف فلسفے کو رکھ لینا، فلسفہ بنا لینا، فلسفے کا ہونا یہ کافی نہیں ہے کہ فلسفے کا اپلائی ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اس کے مزید تھوڑے سے پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ فلسفی کیا ہے. فلسفی از دا ریشنل اٹمپٹ ٹو لک ایٹ دا ورلڈ ایز ہول. کہ فلسفی جو ہے وہ کیا ہے؟ ریشنل اٹمپٹ ہے، یعنی کہ سوچ کی عکاسی کرتی ہے، سوچ بچار ہے کس چیز کے بارے میں؟ پوری دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے. اور اس کے بعد فلسفی کیا ہے؟ سسٹمیٹک انکوائری ہے. سسٹمیٹک یعنی ترتیب وار کسی چیز کے بارے میں ریئلٹی کو سرچ کرنا، جو یونیورس میں چیزیں ہمارے پاس ہیں. فلسفی از دا اسٹڈی آف جنرل پرنسپلس. جنرل پرنسپلس کی اسٹڈی ہے اور ان کو سمجھنا ہے. اور وہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جو جنرل پرنسپلز ہیں بنتے کیسے ہیں، یا یہ انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ تو یہ ایکسپیرینس سے آتی ہے. فلسفی از دا لیونگ فورس اور اٹ از اے وے آف لائف. اٹ از دا اولڈسٹ اینڈ اوریجنل ڈسپلن آف تھاٹ، کہ یہ سب سے پرانا اور اوریجنل ڈسپلن آف تھاٹ ہے. اٹ بیسڈ آن انکوائر اباؤٹ لائف اینڈ ایگزسٹنس. اس کی بیس کس چیز پر ہے؟ زندگی پر اور زندگی کے ہونے پر. زندگی کب سے ہے؟ اٹ از لاجیکل ان اٹس اپروچ. یہ لاجیکل بھی ہے یعنی ریزننگ پہ چلتی ہے. اٹ از ایور گروئنگ اینڈ ڈیولپنگ. ایور گروئنگ ہے، ڈیولپنگ ہے. تو فلاسفر کیا کرتا ہے کہ وہ زندگی کو پوری کی پوری زندگی کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا اس کے بعد نمبر 13 پہ دیکھیں. فلاسفی از ریلیٹڈ ٹو کنڈیشن آف لائف اینڈ سوسائٹی، کہ معاشرے اور زندگی کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے. فلاسفی از دا پروڈکٹ آف ٹائم اینڈ سرکمسٹانسز. وقت اور حالات کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے ان کے بارے میں بتاتی ہے. اٹ از فلیکسیبل ان اٹس اپروچ. اپروچ میں فلیکسیبل ہے. اب فلیکسیبل کا مطلب کیا ہے؟ کہ بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی گئیں. فرض کریں ہندوؤں کی ایک رسم ہے کہ وہ ستی کر دیتے ہیں، اگر خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو بھی ساتھ جلا دیا جاتا تھا. یہ بہت پرانی رسم تھی، لیکن وقت کے ساتھ آج ان کے یہاں یہ رسم نہیں پائی جاتی. تو فلیکسیبل ہے فلسفی. جو کچھ
جو کسی کا نظریہ ہے، کسی کی سوچ ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اپ گریڈ ہوتی ہیں، چیزوں کے اندر امینڈمنٹس ہوتی ہیں اور چیزیں پروگرس ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے سیکس دا نالج ایز اے ہول، نالج کو مکمل طور پہ دیکھتی ہے۔ سائنس آف نالج، سائنس آف نالج ہے اٹ از دا اسٹڈی آف میٹا فزکس، میٹا فزکس بیاونڈ ون فزیکل ورلڈ اینڈ اٹس ریلیشن شپ ود دا فزیکل ورلڈ۔ اب یہ میٹا فزکس کیا ہے؟ میٹا فزکس دراصل اس کی ایک برانچ ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل سے بھی بات ہوگی لیکن شارٹلی بتا دوں، میٹا فزکس اور آنٹولوجی دراصل ریئلٹی کو جاننے کا نام ہے، ریئلٹی کو سرچ کرنے کا نام ہے، ایک برانچ ہے اس کی فلسفی کی۔ تو آنٹولوجی ہے اسی یونیورس کے اندر رہ کر چیزوں کی ریئلٹی کو جاننا، اور میٹا فزکس ہے بیاونڈ دا یونیورس، یعنی کہ جہاں تک آپ کی رینج ہے، جیسے پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ آنٹولوجی ہے، اس کی ریئلٹی کو جاننا۔ اور اب یہی جو چیزیں زمین کے اوپر ہیں، ان کے یہ کس چیز سے بنی ہے؟ فرض کریں پانی ہے، تو پانی بنا کس چیز سے ہے؟ اس کے اندر کیا ہائیڈروجن کتنی مقدار میں ہے، یا باقی جو چیزیں فائنڈ کی جا رہی ہیں وہ چیزیں ان کی سرچنگ جو ہے وہ میٹا فزکس ہے۔ اور پانی آپ نے دیکھا اس کلر کا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، آپ کے سامنے ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ نے اسے فرض کریں ٹچ کیا ہے، آپ کو پتا چلا ہے کہ اس کا یہ ٹھنڈا ہے، تو یہ جو چیز ایک چیز آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کی ریئلٹی کو آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ہے آنٹولوجی۔ اور میٹا فزکس بیاونڈ دا یونیورس، اب کائنات کے ستاروں کے بارے میں علم، ایسی چیزیں جو آپ کی رینج سے باہر ہیں ان کا علم، مٹی ہے، مٹی پر آپ کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے مٹی ہے، یہ آنٹولوجی میں آ جائے گا۔ اب اسی مٹی کو یہ چیک کرنا کہ مٹی بنی کیسے ہے، اس کے اندر کیا کیا کون کون سے مطلب پارٹس ہیں، یہ اس کے اندر کس چیز کا مرکب ہے، یہ بنی کیسے ہے، تو یہ چیزیں سرچ کرنا میٹا فزکس ہے۔ اس کے بعد ہے جی میتھڈ آف فلسفی انکلوڈ لاجک، سمبلز، ریفلیکشن سائنسز اینڈ ریزنز، یہ میتھڈ اس میں یوز ہوتے ہیں۔